اب فتویٰ سنیے. عبداللہ ابن عباس سے کسی نے پوچھا حضرت جی میں نے بیعت پر اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیے, حکم فرمائیے کیا حکم ہے؟ آپ کا حکم سنیں, فتویٰ سنیں, پھر خود نچوڑ نکالنا ہوگا کہ حق کیا ہے. فتویٰ سننا نہیں تو جا کے آپ کو سبحان اللہ. آپ نے فرمایا عصیت ربک, پوچھنے والے کو فرمایا عصیت ربک, تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے. میں نے کہا نا بیعت وقت 3 طلاقیں دینا گناہ ہے, تو کیا حکم دیا؟ عصیت ربک, تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے. وبانت منک امرأتک, نافرمانی الگ بات ہے اور تیری بیوی تجھ سے جدا ہو گئی ہے. یہ کون فرما رہا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ. اور یہ روایت ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے. آپ فرماتے ہیں عصیت ربک, تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی. وبانت منک امرأتک, اور تیری بیوی تجھ سے جدا ہو گئی, یعنی تو نے 3 طلاقیں دی ہیں, تینوں واقعوں کے وہ الگ ہو گئی ہے. اس سے کیا پتہ چلا کہ 3 طلاقیں دینے سے کتنی واقع ہوتی ہیں؟ 3 ہی واقع ہوتی ہیں. کتنی واقع ہوتی ہیں؟ 3 ہی واقع ہوتی ہیں. دوسرا جواب, دوسری روایت اگر ذوق ہو تو پھر میں بیان کروں, جا کر کہیں سبحان اللہ. تحاوی شریف کی روایت ہے, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر کے روایت لکھی ہے. ایک شخص آپ کے پاس آیا, حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس آیا, آ کر کہنے لگا حضرت جی میرے چچا نے, پوچھنے والے نے کیا کہا؟ میرے چچا نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیے. کتنی دیے؟ 3 طلاقیں دے دیے. اس کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا ان عمک عصی اللہ, تیرے چچے نے اللہ کی نافرمانی کی. اس لیے کہ بیک وقت 3 طلاقیں دینا ناجائز ہے اور گناہ ہوتا ہے. بیک وقت 3 طلاقیں دینا گناہ ہوتا ہے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ تیرے چچا نے عصی اللہ, اللہ کی نافرمانی کی ہے. باقی کہا کہ میرے چچا نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی, آپ نے فرمایا وَأَطَاعَ الشَّيْطَانَ, تیرے چچا نے شیطان کی پیروی کی ہے. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, وہ 3 طلاقیں دینے کے بعد کوئی رستہ نہیں ہے. یہ کون فرما رہا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ. کون فرما رہا ہے؟ سارے بولو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ. آپ کیا فرماتے ہیں کہ 3 طلاقیں دینے کے بعد وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, اب نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ہے. پتہ چلا کہ 3 طلاقیں دی ہیں تو 3 ہی واقع ہوئی ہیں. اگر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد یہ ہوتا 3 طلاقوں سے 1 طلاق, تو آپ کبھی یہ نہ فرماتے کہ 3 طلاقیں دینے کے بعد رستہ نہیں ہے. آپ فرماتے تھے 3 دیے 1 واقع ہوئی, آپ رجوع کر رہے. نہیں, آپ نے فرمایا 3 طلاقیں دے دی, وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, اب اس سے نکلنے کا کوئی رستہ نہیں. اب طلاق واقع ہو گئی ہے, بیوی اب حلال نہیں رہی ہے. اب پتہ چلا کہ 3 طلاقیں دینے سے کتنی طلاقیں واقع ہوتی ہیں؟ سارے بولو 3 طلاقیں واقع ہوتی ہیں. لہذا اب اس کے بعد میں لکھ کر دوں یا کوئی اور مولوی لکھ کر دے, کوئی مفتی لکھ کر دے دے, کوئی وڈیرا لکھ کر دے دے, 3 طلاقیں 3 نہیں ہوتی, 1 ہوتی ہے. وہ بتاؤ حضور کی ان حدیثوں کی مخالفت کرتا ہے یا نہیں؟ سارے بولو. وہ ضرور کرتا ہے. کرواتا کون ہے؟ کیوں جاتے ہیں ہم اس ایسے مواقع پہ؟ میں ایک بات کرتا ہوں, میری بات سے ناراض نہ ہونا. میں حنفی ہوں الحمدللہ. آپ میں جو حنفی ہیں
دعا کر گئے سبحان اللہ. کوئی کسی جگہ پہ شافی بھی ہوگا, کوئی کسی جگہ پہ مالکی بھی ہوگا, کوئی کسی جگہ پہ حنبلی بھی ہوگا. میں حنفی ہوں فقہ کے اعتبار سے الحمدللہ. خدا نخواستہ ہمارے گھر میں کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے تو مجھے فتویٰ اور مسئلہ کس سے پوچھنا چاہیے؟ جو میرا حنفی مولوی ہے, جو میرا حنفی مفتی ہے. اگر میں نماز کا مسئلہ حنفی مولوی سے پوچھتا ہوں, روزے کا مسئلہ حنفی مولوی سے پوچھتا ہوں, طلاق کا مسئلہ دوسرے سے کیوں پوچھتا ہوں؟ اس لیے کہ وہ آسانی سے پیسے لے کے رستہ نکال دیتا ہے. تب پوچھتا ہوں کیا اللہ کے قرآن کو, حضور کے فرمان کو ہم نے مذاق بنا دیا ہے کہ جس طرح آئے جس کو آیا پیسے. مجھے ایک بندے نے کہا, یہاں کا ہی تقریباً واقعہ ہے, نہیں میں پہلے ایک جگہ پڑھاتا تھا وہاں کا واقعہ ہے. ایک بندے نے مجھے کہا جی استاد جی میں نے آپ سے مسئلہ پوچھا تھا کہ میں نے بیوی کو طلاقیں دی ہیں, آپ نے کہا کہ یہ جائز نہیں ہے, اب وہ تیرے لیے حل نہیں. اب تو استاد جی میں فتویٰ لکھوا کر لایا ہوں, انہوں نے لکھ کر دے دیا ہے جائز ہے, میں نے فتویٰ نکال رہا ہے. میں نے کہا فتویٰ نہ نکالو. سارے بولو سبحان اللہ. میں نے کہا فتویٰ نہ نکالو, بڑے پوائنٹ کی بات ہے. اس نے کہا استاد جی میں دکھاتا ہوں. میں نے کہا میں نے نہیں دیکھنا, میں نے اللہ کا قرآن دیکھا ہے, میں نے نبی کا فرمان دیکھا ہے, میں نے صحابہ کے اقوال دیکھے ہیں, میں نے تابعین کی رستے دیکھے ہیں, مجھے پتا ہے دین کے بعد جائز نہیں ہے. کہتے ہیں استاد جی فتویٰ دکھاتا ہوں. میں نے کہا نہیں, مجھے ایک بات کا جواب دو. کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا جہاں سے بھی تو نے لکھوایا, میں نہیں پوچھتا کہاں سے لکھوایا, کس نے لکھ کر دیا, جیب میں رکھ فتوے کو, مجھے بتا فتویٰ دینے والے نے پیسے کتنے لیے ہیں؟ سارے بولو سبحان اللہ. اس نے کہا استاد یہ آج سے تقریباً 13-14 سال پہلے کی بات ہے. اس نے کہا استاد جی 8,000 روپے لیا ہے. سارے بولو سبحان اللہ. اور میں نے کہا جب 8,000 روپے لیا تو پھر تجھے 100 طلاقوں کے بعد بھی جائز ہی لے کے دے گا. میں نے کہا مجھے کتنے پیسے دیے؟ میں نے تو فی سبیل اللہ بتایا ہے نا. سارے بولو سبحان اللہ. اب بات کہاں سے چلی؟ وہ قرآن و سنت کی مخالفت کرتا ہے, وہ حدیث کے خلاف کرتا ہے. کرواتا کون ہے؟ پیسے کون دیتا ہے؟ کون جاتا ہے ان کے پاس؟ میں جاتا ہوں تو میں مجرم, آپ جاتے ہیں تو آپ مجرم. مال و دولت خدا نے ضرور دیا ہے لیکن اس کو قرآن و سنت کے مطابق لگاؤ. اگر اسے قرآن و سنت کے خلاف لگاؤ گے تو خدا کی قسم کر قیامت والے دن یہ وبال جان بنے, اس سے جان چھڑانی ہو جائے گی. اس لیے ذرا جاگ کر کہیں سبحان اللہ. پتہ چلا کہ 3 طلاقیں دینے سے 3 ہی واقع ہوتی ہے. اب اگر کوئی لکھ کر دے نہیں. اچھا میں نے ایک اور چیز بھی دیکھی ہے, رستے بھی بتلاتے ہیں. مولوی کے پاس چلے جاؤ نا, کہتے ہیں چلو آپ ایسے کہہ دو کہ میں نے 2 دفعہ کہا ہے, 3 دفعہ کا نہ کون پاس تھا؟ پاس کون تھا؟ سارے بولو, سارے بولو, پاس کون تھا؟ کہتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا. کہہ دے 2 دیے, نکاح میں پڑھاؤں گا. کہہ دے 2 دیے, جائز میں کر کے دوں گا. میرا سوال ہے, تو نے رستہ دکھا دیا, اب اس کے بعد جو اولاد پیدا ہوگی حرام کی, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ اب جو گھروں میں زنا ہوگا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ خدا کے قرآن نے واضح کر دیا 3 طلاقوں کے بعد بیوی حلال. ایمان والے بولے 3 طلاقوں کے بعد بیوی حلال نہیں ہے. آئیے ایک اور روایت بیان کرتا ہوں. حضرت امام مالک رحمہ اللہ کی کتاب موطا امام مالک میں لکھتے ہیں, ایک شخص آیا عبداللہ ابن عباس کے پاس, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگا حضرت جی طلقت 100, میں نے
اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دیے. کتنی دیے؟ مسئلہ سمجھانے جا رہا ہوں. کتنی دیے؟ 100 طلاقیں دیے. حضرت نے فرمایا اے 100 طلاقیں تو نے دی، لیکن بات سن، 100 میں سے 3 طلاقیں واقع ہو گئی. 100 میں سے 3 طلاقیں واقع ہو گئی. کتنی طلاقیں واقع ہو گئی؟ اگر 3 کو 1 کہتے تو کہہ دیتے نا 100 میں سے 1 واقع ہو گئی. اگر 3 1 ہوتی تو عبداللہ ابن عباس یوں کہتے نا تو نے 100 دیے، ان میں سے 1 واقع ہوئی ہے، باقی 99 رہ گئی. آپ نے یہ نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا 100 میں سے 3 واقع ہو گئی، باقی 97 طلاقیں دے کر تو نے اللہ کی قرآن کی آیت کا مذاق اڑایا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک بات تو یہ واضح ہوئی کہ 3 طلاقوں سے 3 ہی واقع ہوتی ہیں. 3 طلاقوں سے 3 ہی واقع ہوتی ہیں، چاہے وہ بیک وقت دے یا الگ الگ دے. 3 دیے 3 ہو گئی. کوئی پستول کا گولی مارو، 1 مارو تو 1 لگ سی، برشت مارو تو 12 یا 12 لگ سو. اور جا کے کو سبحان اللہ